موقع ملا تو باقی مقرر نے کیا بیان فرمایا اس کو بیان کروں گا۔ المختصر یہ ہے کہ جو کیفیت حلیمہ سعدیہ کے ہاں میلاد مصطفیٰ کے لیے، شان مصطفیٰ سننے کے لیے، مقام مصطفیٰ سننے کے لیے، معجزات مصطفیٰ سننے کے لیے جو اہتمام کیا تھا، کیا وہی اہتمام ہم اہل سنت جماعت نہیں کرتے؟ مقصد کیا ہوتا ہے کہ آج ہمارے ہاں میلاد ہیں، حضرت کو بلایا جائے تاکہ حضور کی کچھ باتیں سنا دے، حضور کی کچھ باتیں سنا دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ یہ مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول۔ یہ ربیع الاول ہے۔ اب انشاءاللہ پھر بات، کیونکہ پھر ذکر ہو جائے گا ایک مقرر کا تو کئی مقرر آ جائے گا۔ یہ حلیمہ سعدیہ کے گھر کے مقرر ہیں، آپ کے مسجد حسینیہ کے مقرر کی بات نہیں کر رہا۔ یہ حلیمہ سعدیہ نے جو مقرر کو بولا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت باقی فرقہ باطلہ میں فرق کیا ہے؟ نماز میں تو فرق نظر نہیں آتا، روزہ میں فرق نظر نہیں آتا، حج و زکوٰۃ میں فرق نظر نہیں آتا، آخر معاملہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، کسی چیز کو پانے کے لیے اس کا ایک اصول ہوتا ہے، کسی چیز کو پانے کے لیے اس کا اصول ہوتا ہے۔ کسی چیز کے مزہ کو چکھنے کے لیے اسے چکھنا پڑے گا، چھونے سے پتہ نہیں چلے گا، سونگھنے سے پتہ نہیں چلے گا، اسے چکھنا پڑے گا۔ تو کسی چیز کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے آپ کو اصول منتخب کرنا پڑے گا کہ اسے ہمیں کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں، ذریعہ کیا ہے۔ پوری دنیا کا مقصد کیا ہے؟ پوری دنیا کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے، رب کو پہچانا جائے۔ تمام انبیاء جو آئے کس لیے آئے؟ مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ کی ربوبیت کو، وحدانیت کو پہچانیں، مقصد ہی۔ اب کوئی اللہ کو عقل سے پہچانے اور جان بھی جائے کہ اللہ ایک ہے، اب بھی مسلمان نہیں۔ فلسفے سے پہچانے، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ منطقی منطق سے پہچانے، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ سائنس سے جان لے کہ ہاں اس کائنات کا ایک ہی پیدا کرنے والا، ابھی بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کی پہچاننے کے لیے اس کے لیے ایک صفت خاص ہے، اسی کے ذریعہ اسے پہچانا جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی پہچان کے لیے صفت خاص ہے۔ اللہ کی پہچان کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جو ہے صفت خاص ہے۔ اب اللہ کو اگر پہچاننا ہے تو اس کے لیے ایک راستہ ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ اب اس ذات کے علاوہ اگر آپ اللہ کو جان بھی گئے تو مسلمان نہیں، پہچان بھی گئے تو مسلمان نہیں، ایک مان لیا تب بھی مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اصول سے نہیں سمجھا ہے، ضوابط سے آپ نے نہیں سمجھا ہے۔ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے ذات مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ میرے حبیب کے بارے میں آؤ اور یہ میرے حبیب اگر بتا دیں کہ اللہ ایک ہے تو عقل سے تو پہلے مانتے تھے لیکن مومن نہ بنے، فکر سے جانتے تھے لیکن مومن نہ بنے، فلسفہ سے جانتے تھے لیکن مومن نہ بنے، منطق سے جانتے تھے لیکن مومن نہ بنے۔ اب تمہیں اس لیے مومن نہیں بنے کہ عقل سے تو جانتے تھے، تجھے عقل پر بھروسہ ہو گیا، فکر سے جانتے تھے، تجھے فکر پہ بھروسہ ہو گیا، تم منطق سے جانتے تھے، تمہیں منطق پہ بھروسہ ہو گیا، تم فلسفہ سے جانتے تھے، فلسفہ پہ بھروسہ ہو گیا۔ اور ہم کسی کے بھروسے پہ پہچانا نہیں جاتا، اگر پہچانا جاتا ہوں تو محمد مصطفیٰ کی ذات سے پہچانا جاتا ہوں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور تم کہو کہ یا رسول اللہ، ہاں آپ کے بتانے سے میں مان لیا کہ اللہ ایک ہے، اب کافر سے آپ مسلمان ہو گئے، آپ غیر مسلم سے مسلم ہو گئے، اب آپ ایمان والے ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ نے اللہ کو اس جگہ سے پہچانا ہے جس جگہ سے پہچاننے کی اس کی شان ہے۔ اللہ کو آپ فکر سے پہچانیں گے، آپ کے فکر میں، آپ کے خیال میں، آپ کے عقل میں اللہ آ ہی نہیں سکتا، یہ برا ہے اللہ کی ذات۔ اگر
اللہ کی پہچان ہوگی تو صرف مصطفیٰ جان رحمت سے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوگی۔ اب یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ ربیع النور بھی اس کا نام ہے، ربیع الاول بھی اس کا نام ہے، ربیع الرحمت بھی اس کا نام ہے۔ یہ ربیع النور کا صدقہ ہے، کسی نور کے صدقے میں مجھے جینے کا سلیقہ پتہ چلا۔ جینا تو جینا ہر کوئی جی لیتا ہے دیکھنے کے بعد، اسی نور کے صدقے مجھے مرنا سمجھ میں آیا۔ اس کائنات ارضی میں جینے کا تصور